بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلپ نمبر 49 ہے اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر کرم کریں، واسمعوا اور پہلے سے ہی غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول: حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام کو اسلام کی تعلیم ارشاد فرماتے یا احکامات بتاتے تو آپ آہستہ آواز میں بولا کرتے، تو پیچھے بیٹھے ہوئے صحابہ کرام جو ہیں وہ عرض کرتے: یا رسول اللہ راعنا، یعنی راعنا یا رسول اللہ، جس کا معنی بنتا ہے یا حبیب اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب آپ ہماری رعایت فرمائیے، یعنی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی لہٰذا دوبارہ ارشاد فرما دیجئے۔ مگر اس لفظ راعنا کا ایک برا اور غلط معنی بھی ہے، اور وہ غلط معنی اس طرح بنتا ہے، یعنی وہ جو یہودی تھے ان کی زبان میں یہ لفظ راعنا گالی تھی۔ گالی سے مراد کے برے معنوں میں لیا جاتا تھا، غلط معنوں میں لیا جاتا تھا، اور وہ تھوڑا سا کھینچ کر بھی پڑھتے۔ صحابہ کرام کہتے راعنا یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، تو وہ یہودی اور منافقین کہتے تھے راعینا، یعنی ہمارا چرواہا، اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ۔ دوسرا یہ لفظ رعونت سے بنا ہے، اور وہ رعونت سے بناتے تھے جس کا معنی ہے حماقت، اور یعنی وہ کہتے راعنا اور راعینا، تو جس کا معنی نعوذ باللہ احمق ہوتا ہے، احمق بنتا ہے، تو وہ دل میں خوش ہو جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس معنی سے منع فرمایا۔ تو ہوا یہ کہ یہود نے اس غلط معنی کی نیت سے یہ لفظ عرض کرنا شروع کر دیا، اور دل میں خوش ہوتے تھے کہ ہمیں بارگاہ عالی میں نہایت چالاکی سے گستاخی کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ایک دن حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے ان کی زبان سے یہ لفظ سن کر فرمایا کہ اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے لفظ سنا تو اس کے گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے کہا ہم پر تو آپ ناراض ہوتے ہیں، مگر مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں، اور انہوں نے آگے سے تانا دیا، تو اس پر آپ غمگین ہو کر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آئے ہی تھے، یعنی آپ ابھی آئے ہی تھے اور اپنی بات عرض نہیں کی، اسی وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا راعنا کہنا منع کر دیا، اور اس کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات، کتنا ادب ہے، کتنا لحاظ ہے ادب کا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دو جہانوں کے رب کو۔ اس کا خلاصہ تفسیر: اے ایمان والو، تم اپنے نبی علیہ السلام سے نیک نیتی اور صفائی دل، یعنی دل کو صاف کر کے صفائی دل کے ساتھ لفظ راعنا بول دیتے ہو، جس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ حضور ہم نے یہ بات نہیں سنی لہٰذا ہم پر نظر کرم فرمائیں اور دوبارہ ارشاد فرما دیں، مگر تمہارے اس لفظ کے غلط معنی بھی ہیں جس سے دشمنوں کو بے ادبی اور گستاخی کرنے کا موقع مل جاتا ہے، لہٰذا تم یہ لفظ اچھی نیت سے بھی بولنا چھوڑ دو تاکہ گستاخیوں کا اور بے ادبی کا دروازہ بند ہو جائے، اور راعنا کی جگہ پر انظرنا کہہ دیا کرو، یا رسول اللہ انظرنا، اس سے تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور ادب کا لحاظ بھی رہے گا، تاکہ اس عرض و معروض کی ضرورت ہی نہ پڑے، یا ہمارا یہ حکم کان کھول کر سن لو، واسمعوا، اللہ نے فرمایا تو ہمارا یہ حکم کان کھول کر سن لو، اب اس کی خلاف ورزی نہ ہو، اب جو کوئی راعنا کہے گا وہ کافر ہوگا، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام کے آداب سکھائے ہیں کہ وہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مخاطب کریں اور آپ کی باتیں کیسے سنیں۔ یہودی، جیوز اور منافقین آپ کو متوجہ کرنے کے لیے راعنا کہتے، جو ذو معنی لفظ ہے، دو معنی ہیں اس کے، جیسے کہ میں آپ کو عرض کر چکا اور آپ کو بتا چکا، اے ہمارے چرواہے،
اور راعینا نعوذ باللہ اے احمق، اور پھر وہ اپنی یہ کہہ کر اپنی اندرونی خباثت کی وجہ سے ہنسا کرتے تھے کہ دیکھو ہم ان کے ساتھ غلط کام کر رہے ہیں، غلط باتیں کر رہے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتی، جبکہ آقا علیہ السلام کو سمجھ تھی مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگنور کرنے کا حکم تھا۔ تو اس لیے مومنوں کو سمجھایا گیا کہ وہ آپ کو انظر نہ کہیں، جیسے کہ ہم آج بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، تو یہ یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے۔ تمام مسالک کے نزدیک یہ کہنا جائز ہے۔ یعنی اگر یہاں پر یہ بات کروں تو تمام مسالک کے بڑے بڑے بزرگوں کی کتب میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے، لہٰذا یا رسول اللہ انظر حالنا کہنا ہمیں قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وانظرنا، اور انظرنا کہہ کر متوجہ کرو، جس کا مطلب ہے ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیے۔ سبحان اللہ، خالق کون و مکان کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اس قدر ملحوظ ہے کہ آپ کی شان میں ان الفاظ کو بھی برداشت نہیں کرتا کہ جن سے غلط معنی نکالے جا سکتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جو ادب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے ان کے لیے دردناک عذاب مقرر کر دیا۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی، نام نامی سنتے وقت یا لیتے وقت انتہائی ادب اور پیار کا اظہار کرے، اور احادیث مبارکہ میں دی گئی آپ کی جو باتیں اور فرامین عالیہ ہیں انہیں توجہ سے سنے اور خود بھی پڑھے۔ اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے ہمیں بالکل واضح لفظوں میں اس ہدایت کی طرف توجہ کر دی کہ آج وہ لوگ جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف عجیب عجیب باتیں منسوب کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے حوالے سے طرح طرح کی معترضانہ باتیں کرتے ہیں، اللہ نے ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ منافقین ہیں یا پھر یہ یہودیوں کے ایجنڈے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ آج یہی بات ہم بھی کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو نبی علیہ السلام کی ذات میں عیب نکالنے کی بات کرے اور نیت غلط انداز سے کہے یا الفاظ اس طرح کے استعمال کرے جو خلاف ادب ہوں، تو یہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کیے جا سکتے۔ جب اللہ کو ہی برداشت نہیں اور منظور نہیں ہے تو اللہ کو ماننے والا مومن ایسے لفظوں کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائیں، بہت سارے نکات اس سے ہمیں ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے جو میں نے عرض کیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم کو تمام عبادات سے مقدم کر دیا ہے، یعنی تمام عبادات سے بڑھ کر عظمت والی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اور سب سے بڑھ کر اہم فرض ہے، کیونکہ قرآن کریم نے نماز روزہ کے احکامات میں اتنی سختی نہیں فرمائی جتنی کہ یہاں فرمائی ہے۔ اس کے بعد حکم یہ بھی کہہ دیا اسمعوا، خوب سن لو، غور سے سن لو، اور خلاف ورزی کرنے والوں کو کافر قرار دے دیا۔ ایسا قرآن پاک نے کسی اور جگہ نہیں فرمایا۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو نبی علیہ السلام کے بارے میں مشکوک انداز رکھتا ہے بہت ساری چیزوں کو لے کر، وہ اپنے ذہن کو بالکل صاف کر لے۔ ایک اس کا اور فائدہ ہے، فرمایا کافرین کے لیے اشارتاً یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کا لفظ بولنا کفر ہے، اگرچہ اس ارادے سے نہ ہو کہ میں بے ادبی کر رہا ہوں۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ بے ادبی کرتے ہیں یا گستاخی کرتے ہیں، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں وہ مسلمان نہیں رہتے، وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو آقا علیہ السلام کی بات کرتے ہوئے جو ادب کا لحاظ نہیں رکھتا، بغیر سوچے سمجھے الفاظ بول دیتا ہے جن میں غلط الفاظ بھی ہوتے ہیں، اس کے ایمان کے بارے ہم مشکوک ہیں۔ لہٰذا اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی توجہ بھی دلائیں، اگرچہ یہ وہی کہیں کہ جیسے کہ ہماری نیت نہ تھی۔ تو گستاخی میں جو عرف کا لحاظ ہے وہ ہوتا ہے، نیت کا لحاظ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ نیک نیتی سے گالی دینے والا بھی مجرم ہے، بالکل واضح طور پر مجرم ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں نیک نیتی سے گالی دے رہا ہوں، مگر یہ نیک نیتی سے گالی دینے والے کو جرم ہی قرار دیا جائے گا۔ ایک اور نقطہ بھی ہے کہ برائیوں کے ذریعوں کو بھی بند کرنا ضروری ہے، لہٰذا وہ جائز کام بھی ہمارے لیے کرنے جائز نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ایسے حرام کے راستے کھل رہے ہوں کہ جن کے اندر گستاخی یا کفر ہو رہا ہو۔ اور اس طرح قبر کے سامنے نماز ادا کرنا بھی حرام ہے،
क्योंकि इसमें बुत परस्ती का दरवाज़ा खुलने का अंदेशा है। इसी तरह किसी के बाप को गाली मत दो, वरना वो तुम्हारे बाप को भी गाली देगा। मगर ये अफसोस है कि बहुत सारे लोगों ने इस अंदाज से गलत गलत बातें की हैं, और आज भी हमारे यहाँ ये ऐसा अंदाज अपनाया जाता है जिसकी वजह से हम दूसरों को तो बुरा भला कहते हैं, और जिसका नुकसान ये होता है कि वो बुरा भला दूसरों को कहने के साथ साथ वो हमारे बड़ों को भी बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो हमें इससे बचना चाहिए। इसका एक और नुक्ता यह है कि अल्लाह ताला और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसे अल्फाज बोलना हराम है जिनमें बेअदबी का अदना सा भी शुबा हो। बेअदबी का यूँ कह लें कि जस्ट 0.1% भी अगर जिसमें बेअदबी का शायबा हो तो वो बोलना भी हराम है, जो उनकी शान के खिलाफ अल्फाज हो। और इसीलिए अल्लाह ताला को अल्लाह मियाँ कहना हराम है। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी मुसलमान हैं, हत्ता कि उलमा भी हैं, जो अल्लाह ताला को अल्लाह मियाँ कहते हैं, और उन्हें इस बात की तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि अल्लाह ताला को मियाँ कहना हराम है, क्योंकि अल्लाह की ढेर सारी सिफ़ात कुरान पाक में मौजूद हैं। तो आप वो बयान क्यों नहीं करते, आप मियाँ ही क्यों कहते हैं? और हुज़ूर अलैहिस्सलाम को भाई और सिर्फ बशर कहना भी हराम है। यानी आका अलैहिस्सलाम को कहना कि आप हमारी तरह बशर थे, ये हराम है। अल्लाह ताला ने इसको हलाल नहीं करार दिया। तो अल्लाह आका अलैहिस्सलाम को कहें आप बेमिसल बशर हैं। कुरान मुक़द्दस ने आका अलैहिस्सलाम को जो बशर फरमाया है, उस आयत मुबारका का निचोड़ अर्ज़ कर रहा हूँ। आका अलैहिस्सलाम हमारे जैसे बशर न थे, आप बेमिसल बशर थे। और मियाँ शोहर को भी कहते हैं, और भाई बशर बराबर वाले को भी बोला जा सकता है और बोला जाता भी है। इसलिए ये लफ्ज़ अल्लाह ताला के बारे अल्लाह मियाँ कहना हराम, आका अलैहिस्सलाम को भाई कहना हराम, आका अलैहिस्सलाम को बशर कहना हराम है और गुनाह कबीरा है। और अगर इसके अंदर नीयत भी गलत ली जाए तो फिर तो कुफ्र हो जाता है। लिहाजा हमें ऐसे अल्फाज से और इन जैसे मिलते जुलते अल्फाज से हर सूरत दूरी इख्तियार करना ज़रूरी है। हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक और नुक्ता जो हमें मिलता है वो ये है कि आका अलैहिस्सलाम से रहम व करम की दरख्वास्त करना कि या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, ये कहना बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि ये बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ नज़र बमाना देखना नहीं है, यानी हमारी तरफ नज़र करम फरमाइए का मतलब ये नहीं कि हमारी तरफ देख कर बात कीजिए, नहीं, बल्कि है हमारे ऊपर मेहरबानी कीजिए, हमारे ऊपर रहम फरमाइए। तो ला यनजुरु इलैहिम, और सब मुसलमानों को ख्वाह वो कहीं भी हों, किसी ज़माने में भी हों, उन्जुरना कहने का हुक्म है। क्योंकि कुरान करीम में मुतलक़न ईमान वालों से ख़ताब हुआ है, ए ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर ख़ताब हुआ है। लिहाजा हर वो शख्स जो कामिल मोमिन है उसे चाहिए कि जहाँ भी हो, जिस भी वक्त जगह पर हो, जिस भी वक्त वो पुकारना चाहे तो या रसूलल्लाह उन्जुर हालना कह सकता है। और ये इस बात का भी ख्याल रहे कि सारे शरई अहकाम मरते ही ख़त्म हो जाते हैं, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नज़र करम की दरख्वास्त वो इबादत है जो क़ब्र व हशर में रहेगी। हर जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम की हमें ज़रूरत है। क़यामत में सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलाम की तलाश होगी, और उसके बाद फिर आका अलैहिस्सलाम शफ़ाअत फरमाएंगे, फिर दूसरे काम होंगे, हिसाब किताब वगैरह भी। तो क़ुल उन्ज़ुरना का हर जगह पर हमें फ़ायदा भी होगा और ज़रूरत भी होगी। आइए इसकी थोड़ी सी तफसीर सूफियाना भी कर लेते हैं। वो ये एक शायर कहते हैं, बा खुदा दीवाना बाश व बा मोहम्मद होशियार। इसका माना है अल्लाह ताला की बारगाह में इन्ना लिल्लाह कहने पर भी कुछ नहीं बिगड़ता, और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में राइना कहने पर ही ईमान चला जाता है। लिहाजा इस गली में होश संभाल कर कदम रखो। और तफसीर सूफियाना में औलिया किराम ने तफसीर करते हुए साथ की फरमाया कि मेहरबानी का हक रखने वाला रियायत मांगता है, यानी जो ये कहे ना कि मैं मेहरबानी का मुस्तहिक हूँ तो वो रियायत मांगता है, मगर जिसका कोई हक ही ना हो तो वो करम की नज़र मांगता है। जिस तरह के ख़रीदार जो है, ये जो बिजनेसमैन है या जो गाहक है, वो ताजर से, बिजनेसमैन से रियायत मांगता है क्योंकि वो ख़रीद रहा होता है, मगर भिखारी दाता से नज़र करम की दरख्वास्त करता है। तो यहाँ फरमाया जा रहा है, ए मोमिनो, तुम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आस्ताना में ताजिर या ख़रीदार बनकर रियायत मांगने मत आओ, क्योंकि तुम गुनहगार इतने हो, तुम्हारी और उस बारगाह की अजमत में डिफरेंस इतना है कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम खुद को ये भी समझो कि हम तो हक रखते हैं हमें दिया जाए, नहीं, बल्कि उस बारगाह में आजिज़ी के साथ आओ और भिखारी बनकर आओ, उनकी इनायत मांगने आओ। ना तो बंदों का रब पर कोई हक है,
نہ ہمارا حضور پر کوئی حق ہے، کوئی استحقاق ہے جو وہ دیں۔ لہٰذا یہ اب اللہ کی بھی عنایت ہے کہ اللہ ہم پر کرم کرتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی بھی عنایت ہے کہ آقا علیہ السلام ہم پر نظر کرم فرماتے ہیں۔ اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت کی ہر شخص کو ضرورت ہے، چاہے وہ گناہ گار ہو یا وہ پرہیزگار ہو۔ ابر رحمت کی بارش کی ہر زمین کو حاجت ہوتی ہے، زمین اعلیٰ ہوتی ہے یا پھر معمولی۔ اس لیے ہر مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام سے نظر کرم مانگو اور ان کی بارگاہ میں ہر وقت ادب کا لحاظ اور پاس رکھو۔ اسی سے دونوں جہانوں میں عزت ملے گی اور اعمال قبول کیے جائیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بات کرتے وقت بے ادبی کا خیال نہ کیا یا الفاظ کو نہ چنا تو پھر سارے اعمال ضائع ہو جانے کا ڈر ہے، جیسا کہ سورہ فتح میں، سورہ حجر میں اور دیگر صورتوں میں اس کا ذکر آئے گا۔ رب کائنات ہمیں با ادب، با نصیب، با مراد کرے۔ اللہ ہمیں بے ادبی، بد نصیبی، نامرادی سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔